الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل إيمانه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گرامی قدر خواتین، سورہ آل عمران کی 2 آیات مبارکہ اور جناب نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ سورہ آل عمران کی جو آیات 2 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ ان میں 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، اطاعت اور اتباع کے۔ اس حوالے سے دونوں میں فرق آپ حضرات کے سامنے، خواتین کے سامنے بیان کرنا مقصد ہے۔ پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں کہ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ کہہ دو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر منہ موڑو گے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اس میں اللہ جل شانہ نے جناب نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں کو جو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، ان کو رستہ بتلائیں کہ اللہ کی محبت تک پہنچانے والا راستہ وہ جناب نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت ہے۔ اتباع اور اطاعت کے بغیر اللہ کی محبت اور بندے اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے۔ جناب نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
کو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی قیامت کب آئے گی؟ کیا تم نے قیامت کے لیے بہت سارا کچھ سامان تیار کر رکھا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ ما اعددت لها کثیر صیام ولا صلاۃ ولکنی احب اللہ ورسولہ۔ کہتے ہیں کہ میں نے قیامت کی تیاری تو بہت زیادہ نہیں کر رکھی، میرے پاس نمازوں کا روزوں کا کوئی بڑا ذخیرہ نہیں ہے، ہاں اتنی بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ زیادہ محبت رکھتا ہے۔ تو اتباع اور اطاعت دونوں لفظ یہاں استعمال ہوئے، اللہ کے رسول کی اتباع کا بھی حکم ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کا بھی حکم ہے۔ اب اتباع اور اطاعت میں فرق کیا ہے اس کو سمجھنا ہے۔ فرائض اور واجبات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننا، آپ کے نقش قدم، آپ کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنا، یہ اطاعت کہلاتا ہے۔ اور جہاں اللہ جل شانہ نے اطاعت کا حکم دیا اطیعوا اللہ والرسول، کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، وہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ بھی ذرا سخت استعمال کیا، فَإِن تَوَلَّوْا، کہ اگر تم اس سے روگردانی کرو گے، اللہ اور اللہ کے رسول کا کہنا نہیں مانو گے، فرائض میں ان کی بات نہیں مانو گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کا انکار کرتے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی احکامات کی جو نعمت تمہیں دین اور دنیا کے اندر کامیابی دلانے والی ہے، اس نعمت کی تم ناشکری کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے ناشکرے، ایسے انکار کرنے والے، ایسے کافر پسند نہیں ہے۔ اور جہاں اتباع کا حکم دیا وہاں ایسے سخت الفاظ اللہ نے استعمال نہیں کیے، وہاں فرمایا کہ اے نبی آپ ان سے کہیں کہ یہ اگر اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، تو ان کو کہیں آپ کی پیروی کریں، میری پیروی کرو، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ بھی تمہیں اپنی محبت سے نوازے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا، اور اللہ تو بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ گویا جہاں اتباع کا حکم دیا وہاں پر انداز جو ہے وہ شفقت والا ہے، اور جہاں اطاعت کا حکم دیا وہاں انداز گرفت والا ہے، وہاں انداز ناراضگی والا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اتباع اور اطاعت کا مفہوم الگ ہے، اور میں نے عرض کر دیا کہ اطاعت وہ فرائض میں اور واجبات میں ہوتی ہے، لازمی چیزوں میں ہوتی ہے، اور اطاعت چھوڑنے کا گناہ ہوتا ہے، وبال ہوتا ہے، اللہ جل شانہ کی طرف سے ناراضگی کا، پکڑ کا، سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اتباع جو ہے وہ فرائض اور واجبات میں نہیں ہوتی، اتباع مستحبات میں اور سنتوں میں ہوتی ہے۔ جناب نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کیسے کھایا، جناب نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کیسا زیبتن فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے تھے، باہر لین دین کیسے کیا کرتے تھے، لین دین کے اندر اور گھر کے اندر بھی ظاہر ہے کچھ چیزیں فرائض میں آتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں سنتیں اور مستحبات ہوتی ہیں، کچھ چیزیں اخلاق اور آداب ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے پانی پینا ہے، تو پانی تو آپ بیٹھ کر پئیں تب بھی آپ کی پیاس بجھ جائے گی، اور بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کے اور 3 سانسوں میں پئیں تب بھی جو ہے وہ پیاس بجھے گی۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سنت کا تعلق سنت عادیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا، معاف کرنا، قدرت کے باوجود انتقام نہ لینا، یہ آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، یہ آپ کے لیے مستحب عمل ہے، فضیلت والا کام ہے۔ لیکن اگر آپ انتقام لے لیتے ہیں، بدلہ لے لیتے ہیں، گالی کا جواب گالی سے دے دیتے ہیں، اور جو ہے وہ آپ معاف نہیں کرتے، تو یہ آپ کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں۔ لیکن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر والی احادیث، معاف کرنے والی جو احادیث جن سے صبر کی اور معاف کرنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے،
آپ ان کو سامنے رکھ کر معاف کر دیتی ہیں، لڑائی جھگڑا پھیلاتی نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ تو سنتوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات اور اخلاق کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننے کی کوشش کرنا، یہ اللہ کی محبوبیت کا ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت کا سفر انسان کا طے ہوتا جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ اتباع الگ چیزوں میں ہوتی ہے، اطاعت الگ چیزوں میں ہوتی ہے۔ اطاعت فرض ہے، اتباع وہ مستحسن عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ اتباع کریں گے تو اللہ کی محبوبیت حاصل ہوگی، اور اللہ کی محبوبیت ہوگی، جناب نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ کل جناب نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں ساتھ نصیب ہوگا، جیسا کہ میں نے آپ کو حدیث سنائی۔ اب دوسری حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کی تشریح میں نے آپ کے سامنے، اس کے دو جملوں کی تشریح میرا ارادہ ہے کہ آج آپ کے سامنے کروں۔ وہ ہے من اعطا للہ ومنع للہ۔ اس حدیث پاک میں جناب نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے کامل ہونے کی 4 علامتیں اور 4 جو ہے وہ نشانیاں بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ ایمان اس شخص کا کامل ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، جو اللہ کے لیے دے، اللہ کے لیے روکے، اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے جو ہے وہ بغض رکھے۔ جو آدمی یہ 2 کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ایمان مکمل فرما دیتے ہیں۔ اب اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلا جملہ ہے من اعطا للہ، اللہ کے لیے دینا۔ اللہ کے لیے دینے کا مطلب کیا ہے کہ بھئی ہم زندگی میں کسی کو اپنا پیسہ دیتے ہیں، کسی کو اپنی مسکراہٹ دیتے ہیں، کسی کو اپنی خدمت اور سروسز فراہم کرتے ہیں۔ جہاں آپ کسی کو کوئی چیز دیں، چاہے وقت دیں، چاہے پیسہ دیں، چاہے خدمات دیں، ان میں آپ کی نیت وہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ دنیا کے اندر آج کل سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ غمی ہو یا خوشی، لین دین ہو یا کوئی اور موقع، ہم اس میں کاروباری سوچ اپناتے ہیں۔ ہم اگر غم میں جو ہے وہ نڈھال بھی ہیں، تب بھی ہماری نظر یہ ہوتی ہے کہ کون کون ہمارے غم کی اس گھڑی میں ہمارے ساتھ شریک ہے، ہمارے ساتھ کون کون کھڑا ہے۔ جو کھڑا ہوتا ہے، آئندہ جب اس کے ہاں کوئی سانحہ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی وہ ہمارے ساتھ غم کے موقع پر شریک ہوا تھا، اس لیے بڑی جو ہے وہ ناسپاسی ہوگی، بڑی احسان فراموشی ہوگی کہ اگر ہم اس کے ساتھ نہ کھڑے ہوں تو ہم بھی اس کے پاس جانے، اس کے دکھ درد میں شریک ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر جو ہے وہ شادی ہے، تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ شادی کی گھڑی میں برابر کا ہمارے ساتھ جو ہے وہ سرپرست بن کر، ہمارا دوست بن کر، ہمارا ساتھی بن کر ہمارے ساتھ رہا۔ اگر کوئی نہیں شریک ہو سکا، بے شک اس کا 1000 عذر ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی شادی کے موقع پر اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جنازہ ہے تو اس میں ہم یہ سوچ اپناتے ہیں کہ جنازے میں، میرے والد کے جنازے میں، میرے بھائی کے جنازے میں، میری والدہ کے جنازے میں آیا تھا، آئی تھی یا نہیں آئی تھی۔ اگر آیا تھا، آئی تھی تو ہم جاتے ہیں، اگر نہیں آیا تھا، نہیں آئی تھی تو ہم نہیں جانے کے لیے تیار ہوتے۔ یہ ہے تاجرانہ سوچ، یہ ہے بدلے کی سوچ۔ جبکہ جناب نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدلہ دینے والا وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، تو اس کے ساتھ اچھے تعلقات آدمی رکھے تو وہ بدلے میں اچھے تعلقات رکھے، اور اگر اس کے ساتھ جو ہے وہ بدسلوکی کا، اس کے ساتھ جو ہے وہ عدم تعاون کا رویہ اپنایا جائے تو وہ بھی جواب میں جو ہے وہ بدسلوکی پر اتر آئے، جو ہے وہ جواب میں عدم تعاون پر اتر آئے۔ یہ رویہ اسلامی رویہ نہیں ہے۔ اس لیے آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ٹوٹ ہے اور دل جو پھٹے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو کاروباری پیمانہ دے دیا ہے۔ کاروباری پیمانے کے تحت اگر ہم دیکھتے ہیں دوسرے کا رویہ ٹھیک ہے تو ہم بھی جو ہے وہ رویہ ٹھیک کر لیتے ہیں، دوسرے کے رویے میں ذرا تبدیلی آتی ہے تو ہم اس سے 2 گنا آگے بڑھ کر جو ہے اپنا رویہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ ایسی سوچ اسلامی سوچ نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ دوسرے لوگوں کا رویہ گو جو ہے وہ نامناسب ہو، ناشائستہ ہو، آپ کو بہرحال اپنا رویہ شائستہ رکھنا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں اپنا لیں، یہ کردار مسلمان اپنا لیں
کہ ان کا یہ کردار آج دنیا کے اندر سب سے مؤثر اسلام کی دعوت دینے والا بن جائے۔ ہم نے جو ہے وہ صرف دین سمجھ لیا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہم اس کو دین سمجھتے ہیں۔ ہم اس کو دین نہیں سمجھتے کہ بھئی ہم نے کاروبار بھی ٹھیک کرنا ہے، ہم نے جو ہے وہ پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے رہنا ہے، ہم نے گھر کا آنگن، گھر کا صحن بھی صاف رکھنا ہے، ہمارے رویے سے، ہماری بات سے، ہمارے جو ہے وہ کسی عمل سے ہمارے پڑوسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ جب، اور یہ آج کا معیار ہے کہ آج تسبیح ہاتھ میں ہو، سر پر ٹوپی ہو، آدمی نماز کے لیے مسجد جاتا ہو اور کپڑے اس نے جو ہے وہ صاف ستھرے سفید پہنے ہوئے ہوں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اللہ والا ہے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ عبادات کی بڑی اہمیت ہے، عبادات بڑی جو ہے وہ ضرور کرنے کی چیزیں ہیں، عبادات سے غفلت صحیح نہیں ہے، عبادات کا ترک بھی گناہ کبیرہ ہے، لیکن عبادات اللہ کا حق ہے، اللہ کا بندوں کا حق نہیں ہے، اور یہ اللہ کی عظمت کی وجہ سے ہم پر فرض ہے، اللہ کی کبریائی کی وجہ سے ہم پر فرض ہے، لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں وہ بندوں کی ضرورت کی وجہ سے ہم پر فرض ہے۔ اور آپ سمجھ لیں کہ اللہ کی عظمت کا حق وہ بعد میں ہے، اللہ کے بندوں کا حق جو ضرورت کی وجہ سے ہے وہ پہلے ہے۔ چنانچہ اس کو آپ ایک دو مثالوں سے سمجھیں، کیونکہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری عبادات کی۔ اگر ساری کی ساری جو ہے وہ کائنات کی انسانیت وہ اللہ والی بن جائے، سب نماز پڑھنے والے بن جائیں، سب روزہ رکھنے والے بن جائیں، سب حج کرنے والے بن جائیں، سب زکوٰۃ دینے والے بن جائیں، اللہ کی سلطنت میں رائی کے دانے کے برابر کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور ساری کی ساری اللہ کی مخلوق اللہ کی نافرمان ہو جائے، سب کے سب اللہ کے احکام کو نظر انداز کر دیں، ڈاکو بن جائے، لٹیرے بن جائیں، غاصب بن جائیں، چور بن جائیں، تو اللہ کی حکومت سلطنت میں رائی کے دانے کے برابر فرق نہیں آتا۔ کہ یہ جو جتنے بھی عبادات ہیں یہ اللہ کی عظمت کا ہم پر حق ہے، اللہ کے احسانات کی وجہ سے ہم پر فرض ہے، اللہ کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہے کہ ہم دوسروں کو گالی نہ دیں، دوسروں کے ساتھ برا سلوک نہ کریں، دوسروں کے ساتھ قطع رحمی نہ کریں، دوسروں کے ساتھ اپنا رویہ، اپنا لین دین ٹھیک رکھیں، زبان دیں تو زبان کا پاس اور لحاظ کریں، وعدہ کریں تو وعدہ خلافی نہ کریں، بات کریں تو سچ کریں، امانت اگر ہمارے پاس آئے تو امانت میں خیانت نہ کریں، حلال اور حرام کا فرق جو ہے وہ ہمیشہ پاس رکھیں، اس کا لحاظ رکھیں۔ یہ احکام بندوں کے حقوق ہیں، اور بندوں کے حقوق اللہ اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک کہ بندوں کو بندوں سے انصاف نہ دلوا دیں، بدلہ نہ دلوا دیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے 3 قسم کے اعمال نامے پیش ہوں گے۔ ایک اعمال نامہ وہ ہوگا جس کو اللہ کسی صورت معاف نہیں کریں گے، وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک، جس کے متعلق اللہ نے فرما دیا کہ اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کے علاوہ جو گناہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ دوسرا اعمال نامہ اللہ کے سامنے جو پیش ہوگا وہ بندوں کے ساتھ زیادتی والے معاملات ہیں، کہ بندوں نے بندوں کے حقوق میں ڈنڈی باری ہوگی۔ فرمایا اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گے حتیٰ یقتص بعضهم من بعض، یہاں تک کہ ان میں سے بعض بندے اپنے دوسرے بعض بندوں سے اپنے حق کا بدلہ لے لیں، قصاص لے لیں۔ جب تک کہ قصاص نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس وقت تک بدلہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ اور تیسرے قسم کے اعمال نامے وہ ہوں گے جو اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، لا یعبأ اللہ بہ، اللہ ان کی پرواہ نہیں کرے گا، ان شاء عذبہ و ان شاء غفرہ، اگر چاہے تو وہ اعمال نامے پر اللہ ان بندوں کو پکڑ لے، عذاب میں مبتلا کر دے، اور اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ان کی مغفرت کر دے۔ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان جو معاملہ ہے عبادات کا، ان عبادات کی اللہ تعالیٰ کو اتنی فکر نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نمازیں نہ پڑھنے کی صورت میں معاف کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ روزے نہ رکھنے کی صورت میں چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے اس حدیث کو سنانے کا مقصد کہ ہم نماز روزے کے حوالے سے سست ہو جائیں، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ حقوق العباد بندوں کی ضرورت ہے، اور ضرورت ہمیشہ عظمت پر مقدم ہوتی ہے۔ اس کو 2 مثالوں سے سمجھیں کہ ایک طرف آپ کے استاد ہیں، آپ کے والد ہیں، وہ آپ کو بلا رہے ہیں، ان کی عظمت کا، ان کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ
فوراً ان کی بات سنو اور ان کے پاس چلے جائیں۔ دوسری طرف ایک گھر کے اندر بیمار ہے جس کی تیمارداری کرنے والا کوئی نہیں، یہ بندے کا حق ہے۔ اگر آپ یہاں عظمت کو ضرورت پر ترجیح دیں گے تو آپ گناہگار ہوں گے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ والد کی اور استاد کی پکار کو نظر انداز کریں، چونکہ اس کی پکار پر جانا اس کی عظمت اور احترام کا حق ہے۔ لیکن دوسری طرف گھر کے اندر ایک بیمار موجود ہے جس کو آپ کی توجہ نگہداشت کی ضرورت ہے، یہ بندے کا حق ہے۔ بندے کا حق جو ہے وہ حاجت کی وجہ سے مقدم ہوگا عظمت والے حق کی وجہ سے۔ تو ہمیشہ ضرورت کو ترجیح ہوتی ہے کس پر؟ عظمت پر۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک پانی کا گلاس ہے، آپ جو ہے وہ اگر آپ کے ساتھ سفر میں ایک اللہ کا نیک بندہ جو نماز کا پابند ہے، اس کو وضو کے لیے پانی چاہیے، آپ وہ پانی اسے بھی دے سکتی ہیں، اور دوسری طرف ایک پیاسا ہے جو آپ سے پانی پینے کے لیے اس پانی کا طالب ہے کہ یہ پانی مجھے دے دیں کہ میں یہ پی لوں۔ تو اگر آپ اس اللہ والے کو وضو کے لیے پانی دیں گے اس اللہ والے کی عظمت کا لحاظ کرتے ہوئے، اور ایک پیاسے آدمی کی پیاس نہیں بجھائیں گی تو آپ گناہگار ہوں گی، کیونکہ آپ نے عظمت کو ترجیح دی ضرورت پر، جبکہ ضرورت کو ترجیح ہوتی ہے عظمت پر۔ تو بہرحال ساری بات کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ ہمیں حقوق العباد کو اہمیت دینی ہے۔ اس میں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ حقوق ادا کرتے ہیں، اپنا وقت بھی دیتے ہیں، اپنی صلاحیتیں بھی دیتے ہیں، اپنا مال بھی دیتے ہیں اور اپنی خدمات بھی فراہم کرتے ہیں۔ جناب نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ ایسے موقع پر نیت کیا ہونی چاہیے؟ وہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اور یہاں سمجھ لیں کہ جناب نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر جو بڑے بڑے احسانات ہیں، ان احسانات میں ایک احسان یہ ہے کہ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دین پر عمل کرنا، دیندار ہونا، اللہ والا ہونا آسان ہو گیا ہے۔ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ جب تک اللہ کو راضی کرنا ممکن نہیں جب تک آپ شہری زندگی نہیں چھوڑتے، آپ بیوی بچوں کو نہیں چھوڑتے، آپ جو ہے وہ کسی جنگل بیابان میں دنیا سے کٹ کٹا کر بیوی بچوں کی جھنجھٹوں سے نکل کر جب تک آپ وہاں آپ اپنے آپ کو وقف نہیں کرتے اللہ اللہ کرنے کے لیے، اللہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ جناب نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت کا جنگل بیابان میں اور جو ہے وہ اپنے عبادت خانوں میں حجروں میں دنیا سے کٹ کٹا کر رہنے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ اسلام آپ کو ایوان اقتدار کے اندر بھی اللہ والا بننے کا موقع دیتا ہے۔ آپ ایوان اقتدار پر ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں، آپ صدر ہیں، آپ گورنر ہیں، آپ جج ہیں، آپ اپنے منصب کے ساتھ انصاف کریں، آپ وزیر اعظم ہونے کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا کریں، آپ اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، آپ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمیوں کو اللہ جل شانہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں جناب نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام عادل، انصاف کرنے والا حکمران، یہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ ویسے تو حکومت یہ ایسی چیز ہے جو بڑی آزمائش ہے، لیکن اگر مل جائے اور آدمی بندوں کے حقوق پورے ادا کر دے تو یہ اللہ کی محبوبیت حاصل کرنے کا بھی ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو اس لیے جناب نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کے حقوق کا بھی لحاظ رکھو، بیلنس کرو، اللہ اور اللہ کے بندوں کو دونوں کے حقوق کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرو، اور جہاں اللہ کے حق اور بندوں کے حق میں ٹکراؤ آ جائے وہاں بندوں کے حقوق کو ترجیح دو، کیونکہ بندے ضرورت مند ہیں اور اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اس طریقے سے چلو گے تو اللہ کے محبوب بنو گے، اللہ تمہیں پسند کریں گے، اور اللہ کی محبت حاصل ہو گئی تو دنیا آخرت سنور گئی۔ دوبارہ میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے اگر کچھ دینا ہے، اب دینے کے اندر لین دین بھی شامل ہے۔ بازار کے اندر مثال کے طور پر آپ گھر کی ضرورت خریدنے کے لیے جاتی ہیں، سبزی خرید رہی ہیں، گھر کے جو ہے وہ کچھ اور کام کرنے کے لیے جا رہی ہیں، تو آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ بھائی میں اس کے ذریعے جو میرے بچوں کے، میرے گھر کے مجھ پر حقوق واجب ہیں، میں اس خریداری کے ذریعے وہ حق ادا کرنے جا رہی ہوں۔ آپ اپنے بچوں کو وقت دے رہی ہیں تو اس کے اندر آپ اپنی نیت کو تبدیل کریں، اپنے زاویہ نگاہ کو تبدیل کر لیں۔ میرے
استاد حضرت اقدس مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے جو شیخ تھے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی نور اللہ مرقدہ، ان کا ایک خوبصورت جملہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں، اس دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں جو آدمی دو چیزوں کے اہتمام سے دین نہ بنا سکے۔ دنیا کو دین بنایا جا سکتا ہے، خالص وہ کام جو آپ دنیا داری کے تقاضے کے تحت کرتے ہیں، اپنی ممتا کے جذبے کے تحت کرتے ہیں، اپنی شفقت اور جو ہے وہ رحم کے جذبوں کے تحت کرتے ہیں، ان کاموں کو بھی دین بنایا جا سکتا ہے۔ ایک تو اس میں کریں اپنی نیت درست کر لیں، اور نیت اللہ کی رضا کو بنا لیں کہ ہم اس کے ذریعے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ بھائی اس کام کو کرنے کا طریقہ وہ منتخب کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ ہے۔ لہذا بازار میں خریدنے کے لیے جائیں تو اس طریقے سے جائیں کہ اللہ اور اللہ کے حکموں کی پامالی نہ ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پورے ہوں۔ بازار جائیں تو چوتھا کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اور جہاں پر جو ہے وہ کسی مرد جو ہے وہ دکاندار کے ساتھ لین دین کرنا ہو تو خوب اچھی طرح چھان پھٹک کر اور چہرے کے اندر اپنا جو آواز کے اندر ذرا خشونت پیدا کر کے کھردرے جو ہے وہ انداز میں اس کے ساتھ بات چیت کریں، اور بالکل جو ہے وہ معاملات کے اندر سادے نہ رہیں نہیں، بلکہ جو ہے وہ ہوشیاری سے اور چالاکی سے معاملہ کریں، اور خوب جو ہے وہ اچھے طریقے سے بھاؤ تاؤ کریں چیز کی قیمت کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ مقبول لا محمود ولا مأجور، کہ جس آدمی کو خرید و فروخت کے اندر دھوکہ ہو جاتا ہے، لوگ اس کی سادگی سے فائدہ اٹھا کر اس کو غلط چیز یا کم قیمت میں مہنگی چیز بیچ دیتے ہیں، تو اس کی اس عمل کی اس رویے کی تعریف نہیں کی جا سکتی، نہ اس پر اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ لہٰذا پوری ہوشیاری کے ساتھ معاملہ کریں اور نیت کریں کہ اس خریداری کے ذریعے اگر کوئی سبزی پھل ترکاری گھر لا رہی ہیں تو نیت کریں کہ اس کے ذریعے میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہوں، میں اس کے ذریعے اپنے بچوں کی پرورش کا کام لوں گی، ان کو کھانا کھلا کر اپنی وہ ذمہ داری ادا کروں گی جو اللہ کے رسول نے اور اللہ نے مجھ پر ماں ہونے کی حیثیت سے عائد کی ہے۔ اسی طریقے سے اگر شوہر ہے تو وہ نیت کرے کہ میں اپنی بیوی بچوں کے اخراجات کے لیے یہ کر رہا ہوں۔ لہٰذا جناب نبی اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ جو ہے وہ نیک کاموں کو، صدقے کو ایکسٹینڈ کر کے دکھایا ہے، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے ہر وہ کام جو نیک نیتی سے کیا جائے، نیک نیتی سے کیا جائے، نیک طریقے سے کیا جائے، جائز طریقے سے کیا جائے، وہ صدقہ ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو کے ساتھ اگر ہے خوشگوار انداز میں بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو وقت دیتے ہیں، محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک دوسرے کو کھانے کا لقمہ کھلانا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آنا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ صدقہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بکرا خرید کر جو ہے اللہ کی راہ میں اسے ذبح کریں، صدقہ یہ بھی ہے کہ آپ مسکرا کر جو ہے وہ دوسرے مسلمان سے ملیں اور اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آئیں، اس کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ پیش آئیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو بہرحال پہلی بات جو جناب نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ من اعطا للہ، جہاں پیسہ دینا ہو، جہاں مال دینا ہو، جہاں وقت دینا ہو، جہاں خدمات دینی ہوں، ان خدمات میں، ان اوقات میں، اس مال میں نیت دینے کے وقت اللہ کی رضا ہونی چاہیے، کوئی اور نیت دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری چیز فرمائی، دوسری چیز فرمائی وَمَنَعَ لِلَّهِ، قدم قدم پر خوشیوں میں، غمیوں میں کئی ایسے مواقع آتے ہیں جہاں انسان چاہتا ہے کہ میں اپنا وقت نہ دوں، جہاں چاہتا ہے انسان کہ میں اپنی خدمات فراہم نہ کروں، جہاں دل چاہتا ہے کہ میں اپنا پیسہ نہ لگاؤں، تو اس پیسہ بچانے میں، اس وقت بچانے میں، اس خدمت فراہم نہ کرنے میں بھی نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے، نیت اللہ کو خوش کرنا ہونا چاہیے۔ اگر اس طریقے سے آپ اپنا پیسہ بچائیں گی، اپنی خدمات بچائیں گی، اپنے اوقات بچائیں گی، تو یہ بھی ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہے، یہ بھی ایمان کے مکمل ہونے کی نشانی ہے۔
چنانچہ دیکھیے کہ غمیوں کے موقع پر کئی ایسی رسوم ہیں جس نے ہمارے معاشرے کو جکڑ رکھا ہے، تیجا ہے، 40واں ہے، اور جو ہے وہ ایسی جمعراتیں ہیں جو ہمارے ہاں رائج ہے۔ ان موقعوں پر پیسہ خرچ کرنے کا حکم، اس طریقے سے دعا اور صدقہ خیرات، ایصال ثواب کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ صحابہ کرام سے یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ ایصال ثواب تو اتنا سہل اور اتنا آسان ہے، نہ اس کے لیے پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے جو ہے وہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے دیگیں پکانے کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے بچوں کو بلانے کی ضرورت ہے۔ آپ جو ہے وہ کسی کو مسئلہ بتا دیتی ہیں، کوئی نیکی کا کام بتلا دیتی ہیں، آپ اس کا ثواب اپنے مرحوم رشتہ دار کو بھیجنا چاہیں تو بھیج سکتی ہیں۔ آپ سورہ فاتحہ خود پڑھیں، اس کا ثواب بخش دیں۔ آپ سورہ اخلاص 3 مرتبہ خود پڑھیں، اس کا ثواب بخش دیں۔ تو یہ جھنجٹ جو ہم نے پال لیے ہیں، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیے ہیں، یہ ہماری دنیا داری کا حصہ ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی اللہ کی نیک بندی، کوئی اللہ کا نیک بندہ ان رسم و رواج سے اپنی جان چھڑاتا ہے، ان موقعوں پر اپنے آپ کو شامل نہیں کرتا، اپنا وقت ایسے رسوم و رواج کے لیے نہیں دیتا، ایسے رسوم و رواج کے لیے اپنا پیسہ نہیں دیتا، اپنی خدمات نہیں دیتا، تو اس کو جو ہے وہ اس وقت نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا، کہ بھئی اللہ کی خاطر کر رہی ہوں، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کر رہی ہوں۔ تو پیسہ بھی بچے گا، وقت بھی بچے گا اور خدمت بھی بچے گی، لیکن یہ آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوگی، یہ آپ کے ایمان میں اضافے کا باعث ہوگی۔ اسی طریقے سے خوشی کے مواقع ہیں، اس میں نیوتا دینے کا، سلامی دینے کا، اور جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ گفٹ دینے کا رواج ہے جن کو نوٹ کیا جاتا ہے اور بدلے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ آپ اس موقع پر اگر کسی کو کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں، سلامی دینا چاہتے ہیں، تو آپ کی نیت اس کی خوشی میں شریک ہونا چاہیے، اس کا تعاون ہونا چاہیے، اس سے تعاون بدلے میں لینے کا طالب بن کر اسے تعاون فراہم کرنا، یہ نیت کاروباری ہے اور یہ نیت جائز نہیں ہے۔ اس سے آپ کا تعاون قرض میں تبدیل ہو جائے گا، اور یہ قرض بھی ایسا ہوگا جو آپ اپنی مرضی سے، دوسرا اپنی مرضی سے اسے لوٹا بھی نہیں سکتا۔ جب تک آپ کے ہاں شادی نہیں ہوگی وہ قرض آپ کو نہیں دے سکے گا۔ اس لیے جو ہے وہ یہ ایسا قرض، یہ نوتا جو ہمارے ہاں رائج ہے کہ دیا جاتا ہے اس نیت سے کہ واپس لینا ہے، اور دیتے وقت اسے لکھوایا جاتا ہے، تو یہ ہدیہ بھی کمرشل جو ہے وہ سوچ کے ساتھ، تاجرانہ سوچ کے ساتھ، کاروباری سوچ کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ تو اب اگر حالانکہ اس موقع پر ہدیہ تحفہ دینے کا حکم ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں دیا، صحابہ کرام نے نہیں کہا کہ بھئی شادی کے موقع پر شرکت کے لیے، ولیمے میں شرکت کے لیے آپ نے لازمی جو ہے وہ تحفہ لے کر جانا ہے، تحفہ نہیں لے جائیں گے تو ناک کٹ جائے گی۔ بھئی اگر اس نے کھانا آپ کو کھلانا ہے تو وہ بغیر تحفے کے بھی کھلائے گا۔ ہاں اگر آپ کو دینا ہی ہے تو اس نیت سے دیں کہ مجھے اس کا مطالبہ نہیں کرنا، کل اگر وہ میری شادی میں نہ آئے، کل اگر وہ میری شادی میں آئے اور تحفہ لے کر نہ آئے، نیوتا لے کر نہ آئے، سلامی لے کر نہ آئے، تو آپ کی پیشانی پر جو ہے وہ بل نہیں پڑنے چاہیے، آپ کو دل میں اس کے متعلق خلش اور کثرت آپ کے دل میں پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ اس سوچ کے تحت اگر آپ سلامی دیتی ہیں تو یہ جائز ہے، اور اگر سلامی اس لیے نہیں دیتی کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں کہا، اس لیے نہیں دیتی کہ بھئی یا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آپ کا بچہ آپ سے کسی ناجائز کام کے لیے پیسے مانگ رہا ہے، تو آپ اس لیے پیسے نہیں دیتی اسے کہ یہ گناہ کے کام میں صرف کرے گا، کہ یہ پیسے بچانا، یہ پیسے روکنا اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی نیت سے ہونا چاہیے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسرے ایمان کے کامل ہونے کی نشانی وہ رسول اللہ نے فرمائی، وَمَنَعَ لِلَّهِ، جو آدمی اپنا وقت، اپنی خدمات، اپنا مال روکے تو اس لیے روکے کہ اس کا مقصد اللہ کی رضا ہے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اس نے گویا اپنا ایمان کیا کر لیا؟ مکمل کر لیا۔ دو چیزیں اور بھی ہیں، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے بغض اور عداوت۔ اس کو انشاءاللہ میں اگلے ہفتے کے بیان میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے وہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما لے، اور دعا سے پہلے گزارش یہ ہے کہ جو خواتین ایک یا دو آتی ہیں وہ اپنے ساتھ ایک نہ ایک خاتون کو ضرور جو ہے وہ اپنے ساتھ لایا کریں، تاکہ یہ ہماری خوشبو یہ ہمارے محلے کے اندر پھیلے، اور ہمارا یہ جو سفر ہے یہ ابھی اس کے اندر جو قافلے کے افراد ہیں وہ کم ہیں، اللہ کرے کہ اس قافلے کے اندر افراد اور خواتین شامل ہوتی رہیں،
اور ہمارا یہ مل بیٹھنا اللہ اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے، اس کے نفع کو اللہ تعالیٰ عام اور تام فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ یا رحمان یا کریم یا غیاث المستغیثین، یا امام المستجیبین، ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما۔ اے اللہ اس کا ثواب جناب نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرخطو تمام صحابہ اکرام، صحابیات، امت کے علماء، فقہاء، تابعین، تبع تابعین، مرد و زن، اہل اسلام جو اب تک وفات پا چکے، یا اللہ ان سب کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا، ان سب کی قبروں پر کروڑ کروڑ ارب ارب رحمت نازل فرما، کہ اس دین متین کو ہم تک پہنچنے کا ذریعہ بنے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ہمارے جتنے یا اللہ دینی حوالے سے محسن گزرے ہیں، سب کو جزائے خیر عطا فرما، سب کے ساتھ یا اللہ اپنی رضا اور خوشنودی کا معاملہ فرما، سب کی قبروں کو باغیچہ جنت بنا، تحت نظر کشادہ فرما۔ یا اللہ ہمارے جو عزیز و اقارب فوت ہوئے اور کسی عذاب میں، کسی تنگی میں یا اللہ آخرت کی منازل میں گرفتار ہیں، اے اللہ ان کی داد رسی فرما، ان کی مدد فرما، ان کی مشکلات آسان فرما، ان پر سے عذاب کو رفع فرما، اے اللہ ان کے ساتھ بخشش کا، رحم کا، کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے جو ساتھی، ہمارے جو عزیز و اقارب بیمار ہیں، اڑوس پڑوس میں جو لوگ بیمار ہیں، اے اللہ ان سب کو شفاء کامل عاجل مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ اس میں خواتین کا دل متوجہ فرما، خواتین کو اپنے ساتھ یا اللہ ساتھی خواتین کو، سہیلیوں کو لانے کی اے اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ خواتین کا دل اس کام کے لیے متوجہ فرما۔ ہماری یا اللہ خواتین کی اصلاح ہماری نسل نو کے ایمان اور اخلاق کی اصلاح ہے، اے اللہ ہماری خواتین کو اپنے ایمان اور اخلاق کی اصلاح کی طرف متوجہ فرما۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان آنے والی خواتین کے دلوں میں جو جائز تمنائیں اور مرادیں ہیں، اپنے فضل و کرم سے انہیں پورا فرما، انہیں پورا کرنے کے غیر سے اسباب نصیب فرما۔ ہماری اولادوں کو نیک بنا، ہمارے گھروں کو امن و سکون کا مرکز بنا۔ اے اللہ ادائے حقوق کی فکر نصیب فرما، ہر ایک کو یا اللہ اپنی ذمہ داریاں، اپنے فرائض پہچاننے کی اور انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری بچوں کے اچھے رشتوں کا انتظام فرما، ہمارے بچوں کے لیے اللہ اچھی بچوں کے رشتوں کا انتظام فرما۔ اے اللہ شادیاں آسان فرما، اے اللہ عفت اور پاکدامنی کو آسان فرما، زنا اور بدکاری اور اس کے راستوں کو یا اللہ ہمارے لیے یا اللہ مشکل سے مشکل تر بنا، اطاعت اور بندگی کو یا اللہ نیکی اور یا اللہ خیر کو ہمارے لیے آسان فرما، گناہ اور سرکشی کو ہمارے لیے مشکل سے مشکل تر بنا۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہیں مانگ سکے اپنی کریمی کے سب سے عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔